کہ بھائی اسلام میں یعنی کہ اگر آپ مسلم ہیں، آپ بے اولاد ہیں یا کسی بھی کارنوش کسی کو گود لینا چاہتے ہیں تو یہ اسلام کے مطابق حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر آپ نے بچے کو گود لے بھی لیا، اپنی پناہ دے بھی دی، رکھ بھی لیا، تو بھی آپ اسے سمپتی میں سے حق نہیں دلا سکتے ایز پر مسلم لا. جب آپ نام بھی نہیں دے سکتے تو پھر سمپتی میں حصہ دینا تو بہت بعد کی بات ہے. نہیں، اگر چلیے ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کو آپ سہارا دینے کی نیت سے بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ اسلام میں اڈاپشن کا کلچر نہیں ہے. تو اگر کوئی بے اولاد ہے تو بھی نہیں بچہ اڈاپٹ کر سکتا؟ کسی کنڈیشن میں نہیں. اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کا بچہ بھی نہیں؟ نہیں، ایڈاپشن کا کلچر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسلام میں اڈاپشن یعنی گود لینا کیوں الاؤڈ نہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے والد یعنی فادر کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا معاملہ ہے. کب کی بات ہے؟ اللہ کے نزدیک اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے. اقسط عند اللہ پہ غور کریے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. کیونکہ اسلام کس چیز میں مانتا ہے؟ انصاف میں. کس چیز کے خلاف ہے؟ ظلم کے خلاف. اب کوئی کہے کہ کیا ظلم کیا انصاف، یہاں پر کیا ٹاپک آ رہا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے والد کے، فادر کے نام کو نہیں جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہے دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے مولا ہے. انہیں والد کے نام سے پکارو. اور اگر والد کا نام نہیں پتا ہو تو بھی کوئی اپنا نام نہیں دے سکتا وہاں پہ. جو والد نہیں ہے، فادر نہیں ہے، وہ اپنا نام وہاں پر نہیں دے سکتا. یتیم کے لیے اسے گود لے کر نام اپنا دینے کی اجازت نہیں ہے. کیا چیز کی اجازت ہے، کیا چیز سکھایا گیا، وہ بھی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں. یتیم کے تعلق سے سکھایا گیا کہ یتیم کا خیال رکھو. کوئی یتیم ہو تو اس کا خیال رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کافل الیتیم لہو او لغیرہ، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اس کا مینٹیننس کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، لہو او لغیرہ، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو یا کوئی دوسرے لوگوں میں سے ہو. یعنی یتیم کبھی رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار کا بچہ یتیم ہو گیا، اس کے والد والدین کا انتقال ہو گیا. تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی رشتہ دار کا معاملہ ہے لہو اور لغیرہ، کبھی دوسروں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کسی اور کا کوئی انریلیٹڈ بچہ ہے جو یتیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یتیم کی کفالت کرے گا، انا وہوا کہیئتین فی الجنہ، وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں، ایسے. اور جو راوی حدیث وہ کہتے ہیں وَشَارَكَ مالک بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، مالک رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں سبابہ یعنی فرسٹ فنگر اور وسطیٰ دونوں کو ملا کر کہا ایسے ہوں گے جنت میں. اب آئیے یتیم کے لیے کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیے لوگ یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ سب نہیں دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ اسلام نے اپنا نام دینے سے روکا ہے کہ تم اپنا نام نہیں دے سکتے کہ میں اس کا ابا ہوں، میں اس کا والد ہوں، یہ نام نہیں دے سکتے. کیا چیز سے روکا ہے؟ کہ تمہارا فیملی نام نہیں دے سکتے ہیں. جس کا خیال رکھ رہے ہو اس کا بھی تو کوئی ایک فیملی نام تھا، یعنی اس کے بھی تو کنبے قبیلے کا ایک نام تھا، اس کے بھی خاندان کا نام تھا، وہی رہنے دو. تم اپنا نام نہیں دے سکتے، نہ اپنا والد کے طور پہ دے سکتے، نہ فیملی نیم دے سکتے. اسے محرم نہیں بنا سکتے. محرم کا مطلب جیسے کہ کوئی لڑکا ہے تو ایک شخص جو خیال رکھ رہا ہے اس لڑکے کا، تو اس کی وائف کو اس کے سامنے پردہ کرنا ہے. بیٹی ہے وہ بھائی نہیں ہے، وہ بیٹی کو بھی اس کے سامنے پردہ کرنا ہے اگر وہ عمر کا ہو گیا، بالغ ہو گیا تو. اور چوتھی چیز وراثت میں رائٹ نہیں دے سکتے، یعنی وارث نہیں بنا سکتے. لیکن یہ چیزیں ہیں، یتیم کا خیال رکھو، یتیم پہ خرچہ کرو. خرچہ کرنے سے کون روک رہا ہے؟ اس کا پورے خرچے سنبھالو، کوئی نہیں روک رہا ہے. اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، یہ کوئی نہیں روک رہا ہے. متبنہ سے نہیں روکا گیا. متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا. منہ بولا بیٹا ایسے جیسے کہ کہتے ہیں نا ارے بیٹا سنو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ریئل بیٹا ہو گیا. متبنہ کی ہمارے پاس حدیث سے بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کہہ کر کے پکارا اپنے قبیلے والوں کو، تو بیٹوں کہہ کر کے متبنہ کی بھی اجازت ہے. اور ہدیہ دینے سے نہیں منع کیا گیا کہ وہ یتیم جو ہے، جو آپ کے ساتھ مر ہے، جس کی آپ کفالت کر رہے ہو، خرچہ بھی سنبھال سکتے ہو، ہدیہ بھی دے سکتے ہو، گفٹ بھی دے سکتے ہو. اور اس کے اندر انتقال کے بعد جو 1/3 وثلث کثیر، 1/3 کی لمٹ ہے کہ آدمی اپنی پراپرٹی کا 1/3 وصیت کر سکتا ہے، یعنی کہ ول بنا کر کے دے سکتا ہے کسی کو. لیکن غیر وارث نہیں ہو سکتا. لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث. تو اس کے اندر یہ یتیم بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم ہے جس کی وہ کفالت کر رہا تھا، اس کے خرچے جیتے جی سنبھال رہا تھا. اب اسے معاملہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو اس کا کیا، میرے بچے کو تو وراثت ملے گی، بیٹے کو تو وراثت ملے گی، یتیم کا کیا؟ تو اس کو 1/3 میں دے سکتے ہو. کام روک رہا ہے؟ نیک کام ہے، کرو انشاءاللہ، کوئی روکا نہیں گیا. اب آئیے
حکمت دیکھتے ہیں, یہ پورے سسٹم کی حکمت دیکھتے ہیں. حکمت میں بہت ساری حکمتیں. فرسٹ حکمت یہ ہے کہ اس کا ریئل فادر کون ہے, ہاں اس کی ریئل فادر کون ہے, اس کی ریئل آئیڈینٹی رہنے دیا جائے. کیوں اس کی آئیڈینٹی اس کے پاس سے لے لی جائے, کیوں بتاؤ؟ آپ پیسے دے رہے ہو تو آپ اس کی آئیڈینٹی لے لو گے. پیسے دے رہے ہو, خرچہ دو, کون روک رہا ہے؟ خرچہ سنبھالو, کوئی نہیں روک رہا ہے. ہدیہ دو, گفٹ دو, کوئی نہیں روک رہا ہے. لیکن اس کی آئیڈینٹی لے لینے کا حق نہیں ہے. اس کے فادر جو ہے, دیکھو آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. یہ پہچان لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور کوئی پہچان لے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ظلم. ہوا اقسط عند اللہ, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا نا کہ انصاف کا معاملہ اللہ کے نزدیک یہ ظلم ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ جب اس کی آئیڈینٹی لے لیے تو کیا ہوا؟ اب وہ سارے رشتہ داروں سے کیا ہو گیا؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اس کے جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے رشتہ دار رہے کیا؟ جب اس کے والد کا نام ہی آپ نے لے لیا, اپنا نام اس کو دے دیا کہ یہ میرا بیٹا ہوا, تو اس کے جو سارے رشتہ دار تھے, جو ریئل رشتہ دار تھے, اور رشتہ دار جو خون کا رشتہ اس کے ساتھ ہے اور جو اس کے لیے کہیں نہ کہیں کیئر کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے, وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کی رشتہ داری ختم ہو گئی, پھر سے ریکنیکشن نہیں ہو پائے گا. تیسری چیز, ایسا بھی تو کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے شادی کرے وہ اس کے حقیقی طور پہ محرم میں سے کوئی ہو, یعنی کہ آگے جا کر جب رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو چانس ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو, چانس ہے کہ نہیں ہے کہ جب رشتہ داری کاٹ دی گئی ہے, جب نام لے لیا گیا ہے اور اس کی آئیڈینٹی الگ کر دی گئی ہے, جو اس کے والد نہیں ہے, فادر نہیں ہے, اس کو فادر بتا دیا گیا ہے, جو اس کا خاندان ہے, خاندان, فیملی نیم وغیرہ کچھ بھی کنیکشن نہیں چھوڑا گیا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی سے آگے جا کر شادی کر بیٹھے جو اس کی حقیقت میں ہو سکتا ہے بہن ہو, ریئل ہو سکتا ہے اس کی خالہ ہو, مطلب ایسی جو اس کے رشتہ داروں کی محرم کی لسٹ میں سے ہو, یہ بھی ہونے کا چانس ہوتا ہے. چوتھی چیز دیکھا گیا جاتا ہے کہ ایسے جو اڈاپٹڈ جو آرفنز ہوتے ہیں نا, کئی بار کچھ سائیکولوجیکل ایشوز اور پرابلمز ڈیولپ کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ان کے ریئل فادر کی آئیڈینٹی لے لیجیے, اور کبھی لائف میں آگے جا کے معلوم پڑتا ہے ان کو, جو مجھے فادر بول رہے تھے یہ ریئل فادر میرے نہیں, پھر ریئل فادر کون ہے, ان سے کیا کنیکشن ہے, جب ان سے تعلق نہیں ہے. تو ایسے کیسز ڈاکیومنٹڈ ہے, نون ہے کہ انہیں سائیکولوجیکل ایشوز اور پرابلمز ہونے لگتے ہیں جب ان کو اپنے ریئل فادر کی آئیڈینٹی نہیں پتا ہوتی ہے, تو ایک کہیں وہ انکمپلیٹ فیل کرنے لگتے ہیں. جب ان کو پتا چلتا ہے تو یہ چیز سے ایک ادھورا پن آ جاتا ہے. اور پانچویں چیز, جب یہ پتا ہو کہ جو میرا خیال رکھنا ہے نا, یہ میرے ریئل فادر نہیں ہے. دیکھو جب پتا ہو, ہوتا کیا ہے نا, ذرا سوچو, دیکھو بچوں کو خیال رکھنا ہے نا ایک ٹف کام ہوتا ہے. بچوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں, بچوں کا اپنا نیچر ہوتا ہے, بچوں کو ایک ایک چیز کے لیے سنبھالنا پڑتا ہے, پرورش ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کے اپنے خود کے جینز ہوتے ہیں نا, بچے میں کیا ہوتے ہیں نا, فادر کے 50% جینز ہوتے ہیں, مدر کے, ماں سے 50% جینز ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا ایک شخص کا, وہ کہیں نہ کہیں اس کی جیسی کوئی چیز اس کے اندر رہتی ہی رہتی ہے. 50% تو جینز جب اس کے باپ سے آئے ہیں نا, ماں سے 50% آئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ عادتیں آپ کو اپنی دکھائی دے گی بچے میں, جس سے محبت پیدا ہوتی, جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی, جس سے پیار کرنا, خیال رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے یتیم کا خیال رکھنا اتنی بڑی نیکی کیوں ہے کہ جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے, حالانکہ اس کے ساتھ کوئی جینز وغیرہ کامن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, تو بھی کیا ہوتا ہے, ایک نیک کام ہے, اتنا نیک کام ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوگا, اتنا قریب. لیکن ذرا سوچو, اب یہ شخص جس نے یتیم کو لے تو لیا, کبھی کبھار لوگ جوش جذبے میں لے لیتے ہیں, اب جو لوگ اپنا نام دے رہے ہیں, یعنی کہ اس کی ریئل والد کی آئیڈینٹی ہٹا رہے ہیں, اپنے آپ کو والد کے طور پہ دے رہے ہیں. اب ذرا سوچو کہ وہ یتیم کو اگر سچ مچ پتا ہوتا یہ میرے فادر نہیں ہے, کہیں اس یتیم کے ایکسپیکٹیشنز ان سے کم ہوتے تھوڑے. دیکھو کیا ہوتا ہے, بہت سی مایوسی کہاں ہوتی ہے, جہاں پہ ایک انسان کے اندر دل میں امیدیں ہو, اور امید ہوتی ہے, وہ امید پوری نہیں ہوتی تو مایوسی ہوتی ہے. لیکن اگر پتا ہو کہ میرے والد تو نہیں ہے لیکن کتنا کر رہے ہیں میرے لیے, اس میں کیا ہوتا ہے, ریبیلین, وہ یتیم میں بغاوت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے والد نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہیں, میرے والد تو وہ ہے, یہ میرے والد نہیں ہے لیکن کتنا کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز جب کم ہو جاتے ہیں, شکر گزاری اور احساس بڑھ جاتا ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے, اور جس وقت وہ بچے کو پتا چلتا ہے آگے بڑھ کر کہ یہ ریئل فادر نہیں ہے نا, تو ایک بہت بڑا شوق کا مومنٹ ہوتا ہے, وہ شوق سے بچ جاتا ہے بچہ. حکمت. اور کیا ہوتا ہے کہ جو نان محرم ہے وہ ان کو محرم بنا کر, مطلب جسے وہ بہن کہہ رہا ہے وہ بہن نہیں ہے, جسے امی کہہ رہا ہے وہ امی نہیں ہے, وہ نان محرم ہے, ان کو نان محرم بنا کر, نان محرم کو محرم یعنی کہ جو غیر محرم ہے, یعنی قریبی رشتہ دار جن سے شادی, محرم یعنی ایسے رشتہ دار جن سے شادی کرنا الاؤڈ نہیں ہے, قریبی رشتہ دار, مطلب وہ اس کی بہن نہیں ہے, جو ماں جسے کہہ رہا ہے وہ اصل میں ماں نہیں ہے. یہ کلیئر رہنے سے کیا ہوتا ہے,
जब ये बात क्लियर होना तो गलत रिश्ते बनने, कायम होने और पैदा होने से बच जाते हैं। सब टाइप के कॉशन और एहतियात उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब ये चीज नहीं होती, जो रियल भाई नहीं उसे भाई बना करके दिया जाए, तो बहुत सारे रॉन्ग किस्म के रिलेशनशिप कायम हो सकते हैं, बन सकते हैं। ये खतरा होता है और होता है दुनिया के अंदर। अगली बात क्या है, जरा सोचो कि जो रियल बेटा है वो रियल बेटा है और एक गोद लेवा बेटा है। जो गोद लिया हुआ है, अब वो रियल बेटे को एहसास होता है कि ये जो है विरासत मेरी इसके साथ बंटने वाली है, मेरी विरासत इसके साथ शेयर होने वाली है। रियल बेटा रियल बेटी को क्या लग रहा है कि ये बेटा तो नहीं है, ये हमारा खून तो नहीं है मेरे वालिद का, लेकिन विरासत तो इसको बराबर मिलने वाली मेरे साथ। इसके अंदर क्या होने लगता है, ऐसी चीज के अंदर हसद की फीलिंग, बुरे एहसासात ऐसे रिश्तों में आने लगते हैं। और इसकी बहुत सारी मशहूर कहानियां हैं, बहुत सारी मशहूर मिसालें हैं। तो ये चीज से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो रियल बच्चे को पता हो कि ये वारिस नहीं है, इसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं मेरे वालिद, ख्याल रख रहे हैं, एक अच्छी नेकी कर रहे हैं, मैं भी नेकी करूं। और अगर वो विरासत के अंदर 1/3 हदिया देते भी हैं तो भी वो चीज क्लियर है, वो वारिस के शेयर के अंदर नहीं आ रहा है, वारिस के शेयर बिल्कुल हिफाजत में है, वारिस के शेयर के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक और चीज है कि रियल माँ बाप का भी तो कुछ हक होता है। अगर बाप का इंतकाल हो गया, माँ है, हो सकता है दादा है, उनका भी तो कुछ ना कुछ हक होता है। और कई बार हमने देखा कि जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, कई केसेस के अंदर वो रियल यतीम नहीं होते, कई केसेस के अंदर गरीबी से आफत ज़दा होते हैं, गरीबी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से वो यतीम की कैटेगरी में गए कई बार, या छोड़ दिया उनके माँ बाप ने। तो ये चीज की वजह से वो माँ बाप का भी राइट एक मेंटेन रहता है। और जो रियल रिश्तेदार है वो भी आगे जाकर उनके साथ रिश्तेदारी। और एक और चीज, कभी वो रियल रिश्तेदार में से कोई मालदार भी तो बन सकता है। ये क्यों सोचे कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा, हो सकता है कोई रिश्तेदार जो रियल उसका असल रिश्तेदार है वो मालदार होगा, उसकी विरासत में कुछ राइट उसको मिलने वाला था जो नहीं मिलेगा। तो ये सारी हिकमतें हम थोड़ी देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं कि इस्लाम ने यतीम का ख्याल रखना कैसे सिखाया। देखिए, इस बात को समझना है ना, तो एक होता है रियल सोल्यूशन, एक होती है ऐसी चीज जहां पे असल सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मिसाल के तौर पे यतीम कौन से टाइप के होते हैं, एक तो वो होता है जिसके एक वालिद का इंतकाल हुआ, हाँ वालिद का इंतकाल हो गया या दोनों पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी यतीम की कैटेगरी में आती है कि आपको पता है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप तो है, लेकिन क्योंकि वो जिना अडल्ट्री के औलाद होते हैं तो उनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं। ये भी जानना जरूरी है ना। देखिए, हम पूरा पिक्चर देखेंगे ना तो हम इसका रियल सोल्यूशन समझ पाएंगे। ये जो चीज है चिल्ड्रन ऑफ अडल्ट्री, आपको मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए कि 3,70,000 बच्चे जो अलग अलग यतीम खानों में इंडिया में हैं, 2016-17 की रिपोर्ट है, उसमें से 3,70,000 में से 1,20,000 जो है सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, यानी सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो ये चीज एक समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और रिपोर्ट देखिए, ये है महाराष्ट्र की रिपोर्ट, पॉवर्टी, अनवेड मॉम्स, यानी कि नंबर 2 रीजन क्या दिया है, अनवेड मॉम्स, यानी कि ऐसी माएं जिनकी शादियां नहीं हुई, बिन बिहाई माओं के बच्चे यतीम के कैटेगरी में, ये है एक बहुत बड़ा नंबर। तो यहां तक आप देखोगे कि महाराष्ट्र के अंदर यहां पे दिया है, तो बोले कि महाराष्ट्र नंबर 1 बेबी डेजर्शन लिस्ट, यानी कि बच्चे छोड़कर मां बाप चले जाते हैं। तो उसमें कौन से बच्चे होते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर बिन बिहाई माओं के बच्चे। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है, इसका रियल सोल्यूशन ये है, इस्लाम ने बताया कि एक पाक चेस्ट सोसाइटी बनाई जाए। भाई आज का जो एक मीडिया जो है वो किस चीज की तरफ सोसाइटी को ले आना चाहता है, वो एक बेहया, एक ऑब्सीन सोसाइटी जिसके अंदर फ्रीडम के नाम के अंदर बेहयाई जो होती है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है कि ऐसे बच्चे जिन्हें छोड़ देते हैं। तो इस्लाम ने कहा नहीं, बच्चे को माँ बाप की शादी हो, लीगल तौर पे बच्चे पैदा हो, एक पाक चेस्ट सोसाइटी हो, और फिर ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो, ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व करने का तरीका ये है, ये चीज पे वर्क करना जरूरी है कि नहीं, ये रियल सोल्यूशन हुआ। एक और फोर्थ देखिए, बहुत सारे बच्चे इसलिए अबैंडन्ड होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि वो बच्ची होती है। आप देखिए रिपोर्ट है, 90% ऑफ 11 मिलियन अबैंडन्ड चिल्ड्रन वर गर्ल्स, यानी कि जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है उसमें से 90% लड़कियां, यानी 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख में से 90% लड़कियों को छोड़ा जा रहा है। तो ये लड़कियों को इतना ज्यादा जो छोड़ा जाए, तो इस्लाम ने क्या सिखाया, बच्ची की वैल्यू बताया कि बच्ची हो अगर तो उसकी क्या वैल्यू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो 2 बच्चियों को बड़ा करता है यहां तक कि दोनों बालिगा हो जाए, अडल्ट एज तक पहुंच जाए,
جاء یوم القیامہ، وہ شخص آئے گا قیامت کے دن، انا وہوا وضم اصابعہ، میں اور وہ ایسے ہوں گے، اور پھر 2 انگلیوں کو ملایا، پھر سے جو یتیم کے لیے ملایا تھا، ویسے 2 بچیوں کی پرورش کرنے والے کے تعلق سے بھی جو 2 بچیوں کی پرورش کر رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ہوں گے، یعنی اتنا اونچا مقام اس کو جنت میں ملے گا۔ ایک تو جنت کی خوشخبری ہے، اور جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی خوشخبری ہے، دونوں چیزوں میں۔ تو دیکھو یہ ریئل سولوشن ہوا۔ ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت سارے بچے اس لیے چھوڑے جاتے ہیں پاورٹی کی وجہ سے، غریبی، جیسے آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ وجہوں میں ایک وجہ ہے غریبی، یعنی ماں باپ ہوتے ہیں لیکن غریبی کی وجہ سے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا سولوشن ہے؟ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، صدقے کا سسٹم ہے، اور بہت سارے اور چیزیں جیسے کہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ اب کوئی بچہ اگر یتیم ہو تو اسلام نے ایک چیز بہت ابھارا ہے کہ جو یتیم بچہ ہے اس کو ریلیٹو سب سے پہلے اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی لے لے۔ بچہ یتیم ہو گیا تو رشتہ داروں میں سے کسے ابھارا گیا کہ تم اٹھا لو، تم اس کی کفالت کر لو، اسے سنبھال لو، اسے یتیم کی پرورش تم کر لو۔ اور اس کے لیے رشتہ داری کا سسٹم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اسلام کے اندر کئی ساری تعلیمات ایسی ہیں جس کے اندر رشتہ داری کے سسٹم کو مضبوط بنایا گیا، جو آج کے زمانے میں ماڈرن کلچر میں ہر کوئی اپنی اپنی لائف جی رہا ہے، کسی کو رشتہ داری سے کنیکشن، رشتہ دار سے رشتہ داری رکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ریزلٹ ہے آج کل کے ایک کمرشل قسم کی، مٹیریلسٹک قسم کی سوسائٹی، جس میں صرف خود میں، ہاں یعنی آدمی میں سے آگے نہ۔ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھو گے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، ماں باپ میں بھی انٹرسٹ نہیں ہوتے، رشتہ دار تو بہت دور کی بات۔ لیکن اسلامک کلچر اور سسٹم کے اندر ماں باپ کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فیصل رحمہ، اسے اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھنا چاہیے۔ تم ایمان والے ہو نا، تم نے ایمان لایا، رشتہ داری رکھنا لازم ہے اس کے اوپر۔ تم ایمان والے ہو کر نہیں رکھو گے رشتہ داری، کیسے ایمان والے ہو؟ تم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، تو فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جو رشتہ داری کاٹتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص جو رشتہ داری کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بخاری کی حدیث ہے۔ 3 چیزیں دیکھیے۔ ایک چیز، وارث بنایا گیا رشتہ دار کو، رشتہ دار کو وارث بنایا گیا ہے۔ جب وارث ہوتا ہے نا تو وراثت کا رشتہ ایک بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سامنے سوچو کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے جو ترقی کر رہا ہے، مالدار پہ مالدار ہوئے جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ اس کے وارثوں کی لسٹ میں ہو، تو کہیں پہ حسد سے بچتا ہے ایک انسان، یعنی کہ جیلسی نہیں ہوگی، کیونکہ خوشی ہوگی ارے بھائی وہ ترقی کر رہا ہے، کہیں اس کی وارثوں میں بھی تو ہوں۔ تو مطلب ایک طرح کی کنیکشن جڑتا ہے، آپ کا وہ وارث ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کے وارث ہو۔ دوسری چیز، رشتہ داری توڑنے سے جو روکا گیا۔ تیسری چیز، جو رشتہ داروں کو لیگلی رسپانسبل بنایا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک کنسپٹ ہوتا ہے کفالت کا کنسپٹ۔ مطلب کیا کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے والد ہیں۔ فادر کا انتقال ہو گیا، پھر کون ہے؟ تو پورے رشتہ داروں کا پوری لائن ہے جن پہ کفالت آتی ہے۔ مطلب وہ یتیم بچہ ایسا نہیں اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، پورے سہارا دینے والوں کی پوری لائن ہے۔ یہ نہیں تو سیکنڈ نمبر کس کا؟ کہ والد کا انتقال ہو گیا، والد نہیں ہے، اب کون ہے؟ دادا ہے، دادا کا ہوا کفالت کی ذمہ داری۔ دادا بھی نہیں ہے، انتقال ہو گیا، اب کون ہوا؟ چاچا ہوئے۔ تو پورے لسٹ ہے رشتہ داروں کی جن کو کفالت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دیکھیے بات سمجھو، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے وہ کریں گے کہ ہاں احسان کر رہا ہوں کہ میں بچے کو سنبھال رہا ہوں، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یدی من یقوت، ایک شخص کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جسے کھلانے کی ذمہ داری اس پر ہے وہ اس کو ضائع کر دے، مطلب ذمہ داری پوری نہ کرے۔ مطلب ایک شخص اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے نا، یہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ کفیلوں کی لسٹ ہے پوری، یعنی کہ کوئی یتیم ہے وہ ایسے نہیں کہ بس ایسے بے سہارا ہو گیا، وہ سہارا دینے والوں کی پورا سسٹم بنایا گیا ہے، اور رشتہ داری اس کے پیچھے ایک انرجی دینے والا، ایک الیکٹریسٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ رشتہ داری کے سسٹم سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں لازم کیا ہے۔ چلو لازم کی دلیل دیکھ لیتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 دیکھیے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ جو باپ کا جو وارث ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی ویسی ذمہ داری ہے۔ وارث پر بھی کیا ذمہ داری؟ جو باپ کی ذمہ داری تھی نا وہ وارث پر ذمہ داری ہے۔ کفالت کا سسٹم، دلیل قرآن کی آیت، اور جو میں نے ابھی حدیث پڑھا ابو داؤد کی حدیث کہ ایک شخص گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یدی من یقوت۔ اب اگر مان لو کہ کوئی کفیل ہے، ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، اسلامک سسٹم کے حساب سے شریعہ جو کورٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی جا کر کمپلین کر سکتا ہے کہ یہ جو چاچا ہے، جو کفیل ہے، جو ذمہ داری ان پر آئی ہے دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے پوری نہیں کر رہے ہیں، تو جو اسلامک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر وہ جج لا کر کے بلا کر کے پوچھے گا کہا کیوں نہیں کر رہے ہو۔ مطلب ایسا نہیں کہ کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کس کے پاس جائیں گے ہم تو بے سہارا ہو گئے، وہ معاملہ نہیں ہے۔ سیکنڈ چیز، اگر مان لو کوئی نہیں ہے، کفیل کوئی نہیں ہے،
تو پھر بیت المال کفیل ہوتا ہے. یعنی اسلامک سسٹم کے اندر ایک گورنمنٹ کو بیت المال قائم کرنا ہوتا ہے کہ بیت المال کے اندر جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا بیت المال کفالت کر رہا ہے. بیت المال کو کفالت کرنا ہے سسٹم بنایا گیا ہے. تیسری چیز زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ غریب جو یتیم ہو زکوٰۃ ان کے لیے ہے. چوتھی چیز امیر جو یتیم ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, کوئی یتیم امیر ہے اور اس کے رشتہ دار, اس کے وارث, اس کے باپ کے وارث پراپرٹی ہڑپ جاتے ہیں, تو اس کی بھی تو حفاظت کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ایک انسٹیٹیوشنل سسٹم رکھا گیا ہے کہ جس کے ذریعے ایسے امیر یتیموں کی, یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی یتیم ہے لیکن باپ امیر تھا تو بیٹا بھی یتیم امیر بھی تو ہو سکتا ہے نا. کیوں سمجھتے ہیں یتیم ہے بیچارہ, یتیم بیچارے ہمیشہ ہو, ضروری نہیں ہے, لیکن بیچارے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگ ان کی پراپرٹی ہڑپنے لگتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن کا سسٹم ہے کہ ایسے یتیموں کی حفاظت کی جائے. اور اوقاف کا سسٹم رکھا گیا. اوقاف کیا ہے کہ بھئی آپ ایک, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کو ابھارا گیا ہے, نیکی کرو, صدقہ جاریہ, مر جاؤں گے کل, تمہارا کچھ جاری رہنے والا صدقہ ہونا چاہیے. ایک وقف قائم کرو. وقف کے اندر ایک ہوتا ہے جیتے جی آپ نے جو دیا, لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کسی کا انتقال کا وقت ہے تو اس کو ایک رائٹ دیا گیا ہے, تم اپنی پراپرٹی کا 1/3 1/3 تم گفٹ کر سکتے ہو یا کوئی چیز میں دے سکتے ہو. اب کوئی ایک مالدار شخص ہے, اس کو پتا ہے اس کے وارثوں کے لیے بہت ہے, 2/3 میں بھی بہت ہے, تو 1/3 تک کیا کر رہا ہے وہ وقف کر سکتا ہے کہ میں نے وقف میں اپنی پراپرٹی دے دیا. وہ وقف جو قائم ہوا, جو پراپرٹی آئی, وہ پراپرٹی کے ذریعے جو برینٹ آتا ہے, جو خرچے ملتے ہیں, اس کے ذریعے یتیموں کا خیال ہو. تو یہ ہو گیا انسٹیٹیوشنل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ایک پوائنٹ جو آیا قرآن کی آیت میں, اقسط عند اللہ, انصاف کی بات ہے, زیادہ انصاف کی بات ہے. تو وہ ظلم سے بچا رہے ہیں. اور جو اسلام کا سسٹم جس کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں, کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ یہ سسٹم میں تو الٹا یتیم کے لیے بہتر اور اچھا انتظام رکھا گیا ہے, یتیم کی حفاظت کی گئی ہے, اس کے لیے بہتر چیز دی گئی ہے, بلکہ اس کو کم نہیں بلکہ اور بیٹر دیا گیا. اور وہ جو چیز جو پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں. امید کرتا ہوں کہ لوگ اس سوال کے جواب کی طرف دیکھ کر اپنی سوچ کو ری تھنک کریں گے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ ضرور غور کریں. شکریہ.